اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات اوقات اور عمر نہیں دیکھتا، وہ تمہیں جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے روز محشر ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں طویل زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ مومن کے دل میں کاش نہیں کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اجر دینے والے نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تم کو وہ چیز حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ سے مانگا کرو، وہ دینے پر قادر ہے، اور یاد رکھو وہی دے سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جس کے لیے دعا کرتے ہو، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ شام کی خاموشی میں سب سے زیادہ حسین آواز اذان کی لگتی ہے۔ تہجد کا دوسرا نام عشق خدا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ یہ غم بڑے انمول ہیں، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پہ صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو ان کو طاقت میں بدلنے میں مدد کرے گا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی عقل رب کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔